اور میں جیسے کہ کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں احادیث کی جو کتابیں ہیں جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی سے پہلے لکھی گئی ہیں، انہی کتابوں سے استفادہ کر کے ان علماء نے یعنی انتخاب کر کے یہ کتابیں ترتیب دی ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام بخاری، امام مسلم، یہ جو اصحاب الکتب الستہ ہیں، ان سے پہلے کی جو بڑی تعداد میں کتابیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس 50 کے قریب ہیں، تقریباً 30 کے قریب ہوں گے جو امام بخاری، امام مسلم سے پہلے کی لکھی گئی کتابیں ہیں، چھوٹے موٹے سب رسالے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو انہی ساری کتابوں کو رکھ کر کے انہوں نے ترتیب دی ہیں، لیکن اس زمانے کا انداز الگ تھا۔ بس ایک نقطہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اس زمانے کا انداز یہ تھا امام بخاری کی، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہ، کہ یہ اپنی کتابوں میں جو مرویات لے کر کے آتے تھے، جیسے مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ حدیث موطا سے لے کر آ رہے ہیں، تو موطا کا حوالہ نہیں دیتے تھے کہ میں نے اس کو موطا سے لیا ہے۔ نعیم بن حماد کے الفتن کتاب ہے، کتاب الفتن، اس کا حوالہ نہیں دیتے تھے کہ جو میں کتاب الفتن سے لیا ہوں۔ ان کے استاد ہیں ابو بکر الحمیدی، ان کی مسند سے میں نے یہ حدیث لیا ہے، ایسا وہ نہیں کہتے تھے۔ اس دور کا انداز یہ تھا کہ ایک عالم دین، ایک مصنف اپنے استاد سے حدیث کا سماع کرتے، یا کسی بڑے عالم دین کی کوئی کتاب ہوتی ہے، اپنے استاد کی طریق سے اس کتاب کا سماع کرتے اور اسے اپنی کتاب میں درج کر لیتے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کو وہ احادیث جو معطا کی ہیں، اپنی استاد کی طریق سے سنتے ہوئے معطا سے انہوں نے لیا ہے وہ اس حدیث کو، تو بس پہلے سماع کر لیتے پھر حدیث کو درج کر دیتے۔ آپ دیکھیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ الرسالہ الی اہل مکہ ہے نا، وہ کافی دقیق رسالہ ہے اور بہت دلچسپ، بہت عمدہ۔ آپ پڑھیے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کافی حد تک سمجھ لیں گے آپ۔ جہاں کچھ غموض ہو، کچھ چیزیں پریشان کن ہو، آپ پوچھ لیں، آپ کو اس کی تحلیل ہو جائے گی باذن اللہ تعالیٰ۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ خصوصی طور پر جیسے مصنف عبد الرزاق ہے اور حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کے جو تصنیفات ہیں، اس سے انہوں نے کافی استفادہ کیا ہے۔ یعنی حماد بن سلمہ رحمہ اللہ تو 167 ہجری، 160 ہجری سنہ وفات ہے، 211 ہجری عبد الرزاق صنعانی کا ہے رحمہ اللہ۔ امام بخاری نے سما نہیں کیا ہے ان سے، استفادہ نہیں کر سکے ان سے، امام ابو داؤد تو بالکل بھی نہیں کر سکے، لیکن جو ہے ان کی کتابوں سے جو استفادہ کیا ہے اپنے اساتذہ کی طریق سے پہلے سما کر لیتے ہیں، پھر جو جب درج کر دیتے تو پھر اس کا حوالہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک قدیم علماء کا انداز ہے یہ۔ آپ دیکھیں امام ترمذی، امام مسلم رحمہ اللہ کو، میرا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ 5-10 منٹ کی گفتگو کبھی اسی موضوع پر کر دوں گا باذن اللہ تعالی۔ انہوں نے جو ہے حماد ابن اسامہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حماد ابن اسامہ، ابو اسامہ، 201 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ تو ان کی جو مرویات جو لے کر آئے ہیں وہ اپنی صحیح مسلم میں اپنے اساتذہ کی طریق سے، ایک جگہ پر جو ہے مطلب اس کا اظہار انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمیں ان کی مرویات ملی ہیں بس، لیکن سما نہیں کر سکے اپنے استاد سے وہ، یعنی ان کی کتاب کا حوالہ دیا ہے بس، انہوں نے ان کی کتاب کا حوالہ دے سکے ہیں، لیکن اپنے اساتذہ سے جو اتصال طور پر جو ان کی کتاب سے سما کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، وہ اس کا اظہار کیا انہوں نے صحیح مسلم کے اندر۔ انشاءاللہ یہ جو ایک دقیق بات ہے، کبھی انشاءاللہ میں آپ کو مستقل اسے پر 10 منٹ کی کبھی گفتگو کر دوں گا باذن اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس زمانے کا انداز ہے، تو ساری مرویات انتقاء کر کے ان کتابوں میں انہوں نے جمع کی ہیں۔ تو کتب ستہ اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ ایسی ہی عشوائیاً یا کوئی عبث کام نہیں ہے کہ کتب ستہ یوں ہی جو ہے رواج پا گئی ہیں، یوں ہی شہرت پا گئی، نہیں، بالکل باضابطہ، باقاعدہ اور اصول اور ضابطے کی روشنی میں، کافی علم، بصیرت اور فقہ کی روشنی میں، جو اصول کی روشنی میں ان 6 کتابوں کا انتخاب ہوا ہے۔ تو یہ کافی معنی رکھتے ہیں، طالب علم کو اس جانب اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا مقام سمجھ کر کے استفادہ کرنا چاہیے۔